بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وقال تعالی وکذالک جعلناکم امۃ وسطا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت بخشی ہے، وہ عزت عطا فرمائی ہے اور آپ کا وہ مقام رکھا ہے کہ جو نہ آپ سے پہلے کسی کو مل سکا، نہ ہی آپ کے بعد کبھی کسی کو ملے گا۔ جیسے اللہ بے مثل ہیں، ہمارے نبی بھی بے مثل ہیں۔ جیسے اللہ بے مثال ہیں، ہمارے نبی بھی بے مثال ہیں۔ جیسے اللہ کا ہمسر کوئی نہیں، ہمارے نبی کا بھی ہمسر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اپنے کلام میں اتنی تعریف کی ہے اور ان سے اتنا اپنائیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنائیت کا مظاہرہ اور ایسا محبت کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے بھی نہیں کیا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ اللہ نے کسی نبی کے لیے نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی پر اعتماد کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی پہ کتنا اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مان لو، ان کی مان لی تو تم نے میری مان لی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے ان کی مانی اس کو میرے لیے الگ ماننے کی ضرورت نہیں، ان کی مانی تو میری ہی مانی۔ یہ اعتماد کا مظاہرہ ہے۔ بزرگوں کے خلفاء ہوتے ہیں، وہ ان کو اللہ کا تعلق سکھاتے ہیں، سیکھ کے جب وہ پک کر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بزرگ کہتے ہیں بھئی میری طرف سے اب آپ کو اجازت ہے، اب اگر آپ سے کوئی اللہ کا نام سیکھے نا تو آپ اس کو اللہ کا نام بتا دیا کرو۔ ہمارے جو مشائخ تھے، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، تو وہ اپنی خلافت کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ اگر ان کے مشائخ کی طرف سے ان کو یہ امانت سونپی جاتی تھی اور یہ بوجھ ان کے سر پہ ڈال دیا جاتا تھا تو وہ اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے تھے، وہ اس کا اعلان نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے نہیں پھرتے تھے بھائی فلاں بزرگ کا خلیفہ ہو گیا ہوں اب میں، لہٰذا اب میرے پاس بھی آیا کرو۔ کبھی نہیں بتاتے تھے، بلکہ وہ اسے چھپاتے تھے، کبھی نہیں بتاتے تھے۔ رئیس المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے مولانا الیاس صاحب کے بھی پیر ہیں اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے بھی پیر ہیں۔ یہ دونوں بزرگ ان کے خلیفہ ہیں۔ جب مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیارے شاگرد کو، اپنے ہونہار مرید کو، اپنے محبوب خادم کو یعنی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو مدینہ منورہ میں اپنے سر سے پگڑی اتار کر ان کے سر پہ رکھ کر ان کو اجازت اور خلافت دی تو اس وقت اور تو کوئی تھا نہیں، وہاں پہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا اس منظر کو، حضرت شیخ بہت رو رہے تھے کہ حضرت یہ آپ نے میرے سر پہ کیا اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا، میں تو اس لائق نہیں ہوں، نہ مجھ میں اس کی اہلیت ہے، لیکن
حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے ان کو یہ ذمہ داری دی، لیکن یہاں سے اٹھ کے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری کے جا کے قدموں میں گر گئے اور مسجد نبوی میں ان کو اللہ کا واسطہ دیا کہ آپ نے اس بات کو ہندوستان واپس جا کے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ مجھے میرے حضرت نے خلافت دی ہے۔ ہر چیز میں تنزل ہے، ہر چیز میں تنزل ہے، نمازوں میں تنزل، علم میں تنزل، تبلیغ میں تنزل، جہاد میں تنزل، خلوص میں تنزل، اللہ سے محبت میں تنزل، تقوی میں تنزل، دنیا سے بے رغبتی میں تنزل، جنت کے شوق میں تنزل، آخرت کی فکر میں تنزل، اللہ پاک کے خوف میں تنزل، اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسے اور توکل میں تنزل، ہر چیز میں تنزل ہے، وہاں اس میں بھی تنزل آ گیا ہے۔ تو جب کوئی بزرگ اپنے کسی ہونہار مرید کو اجازت دیتا ہے تو پھر اجازت دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو اجازت دیتا ہے کہ بھائی ان کو میں نے اجازت دے دی ہے، اگر کوئی اللہ کا نام ان سے سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے، ابھی یہ تیار ہے۔ اور بعضوں کو اجازت اس انداز سے دی جاتی ہے کہ لوگوں اب مجھ میں اور ان میں فرق نہ سمجھو، اب ہم اور یہ ایک ہیں، جو ان سے لے گا وہ گویا مجھ ہی سے لے گا۔ یہ خلافت کا انتہائی بڑا درجہ ہوتا ہے کہ شیخ اپنے مرید کو اپنی جگہ بتاتا ہے، اپنی جگہ سمجھتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دی، اجازت دی، تو کچھ عرصے کے بعد پھر اپنے سارے مریدین سے کہا اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اب تم شیخ احمد کے پاس چلے جاؤ، ان کی بات کو میری ہی بات سمجھو۔ یہ اعتماد کی انتہا ہوتی ہے، کسی بڑے کے اپنے چھوٹے پر انتہائی درجے کا اعتماد ہوتا ہے کہ اب مجھ میں اور ان میں فرق نہیں رہا، اب ان کی بات بھی میری بات ہے، میری بات بھی ان کی بات ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا میری ہی صحبت میں بیٹھنا ہے، ان سے معمولات لینا مجھی سے معمولات لینا ہے، ان سے فیض لینا مجھی سے فیض لینا ہے۔ یہ انتہائی درجے کا اعتماد ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو ان کی مانے، یہ نہ سمجھو کہ انہی کی مان رہا ہے، بس وہ میری ہی مان رہا ہے۔ یہ اعتماد کی انتہا ہے، اس سے زیادہ اعتماد نہیں ہوتا۔ اور ایسی تو 20 جگہ ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے ماننے کا تذکرہ کیا ہے وہاں اپنے نبی کی ماننے کا تذکرہ کیا ہے۔ اور دنیا اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے کے بہت سے انعامات بتائے ہیں، دین پہ چلیں گے تو یہ ملے گا، 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 بہت سارے انعامات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے انعام بتایا ہے نا قرآن مجید میں اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت پر، وہ یہ بتایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو مانے گا اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ اب بہت بڑا انعام آگے بتایا جا رہا ہے، لیکن اس بہت بڑے انعام کے لیے رسول کا تذکرہ لازمی کر لیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو مانے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، پھر اس کو کیا دوں گا؟ وہ دوں گا کہ اس سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور وہ انعام یہ ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی مانے، اللہ کے رسول کی مانے، جو یہ کام کر لے گا نا تو قیامت کے دن وہ جیسا کیسا بھی ہو، چاہے وہ آخری زمانے کا ہو، چاہے وہ بیچ کے زمانے کا ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو، چاہے وہ کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عہد نبوت سے بہت زیادہ دور کا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہت عظیم شان ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہر ایک کو ان کا ساتھ نصیب نہیں کرتا۔ آگے جو بات ہے وہ ہے اصل سمجھنے کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفضل من اللہ، یہ ذالک، حالانکہ کہنا چاہیے ہاذا کہنا چاہیے، اس لیے کہ تذکرہ تو ابھی گزرا ہے۔ جو چیز قریب ہو اس کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے، جو چیز دور ہو اس کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاذا، یہ نہیں فرما رہے بلکہ فرما رہے ہیں ذالک الفضل من اللہ۔ یہ کیا مطلب؟ یہ ذالک کا جو استعمال ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ معمولی نہیں ہے، یہ اتنی عظیم الشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اس سے بڑا انعام کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہاذا کی بجائے یہاں ذالک استعمال کیا۔ ذالک جیسے عربی زبان کے قاعدے کے مطابق ذالک جیسے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ایسے ہی ذالک عظیم الشان چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں کہا کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت یمن سے اٹھا کر فلسطین میں لے آئے اور جلد سے جلد لے آئے؟ تو ایک دیو نے کہا کہ حضرت میں لے آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ جب اس نے یوں کہا تو ایک عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اسم اعظم آتا تھا، ان کو دعاؤں کو قبول کروانے کی ٹیکنیک آتی تھی، دعاؤں کو قبول کرانے کی ٹیکنیک آتی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت میں اس سے بھی جلدی لے آؤں؟ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہا آپ آنکھ یوں کریں پھر کھول لیں تو تخت یہاں ہوگا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھیں بند کریں اور بند کرتے ہی کھول لیں، آپ کے کھلنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ چنانچہ وہ جس کو اللہ نے دعاؤں کو قبول کرانے کی ٹیکنیک عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس ٹیکنیک کو استعمال کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے آنکھوں کو جھپکائی تھا کہ وہ یمن سے ہزاروں ٹن کا جو تخت تھا وہ اٹھا کے سامنے پیش کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں لاکھوں ٹنوں کے وزن کا تخت پلک جھپک میں اپنے سامنے دیکھا تو پتہ ہی کیا فرمایا؟ فرمانے لگے ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہاں استعمال کیا ھذا، وہاں استعمال کیا ذالک، یہاں بھی چیز قریب ہے وہاں بھی چیز قریب ہے، یہاں بھی تذکرہ قریب ہے وہاں بھی تذکرہ قریب ہے، لیکن یہاں کہا ھذا کیا مطلب؟ یہ جو اتنی دور سے بھاری بھرکم تخت کا آ جانا ہے یہ بھی دنیا کی شان و شوکت ہے اور کیا ہے، اور دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا گھٹیا ہے، لیکن نبیوں کے ساتھ حشر ہونا، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جانا، صدیقین کی جماعت میں شریک ہو جانا اور شہداء کی جماعت میں شریک ہو جانا، یہ گھٹیا چیز نہیں ہے، یہ دنیا کی عظیم الشان چیز ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک، وہ جو عظیم الشان چیز ہے نا، الفضل من اللہ، یہ اللہ کے فضل سے ملے گی، اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت کا ایسا اظہار کیا ہے کہ کسی سے اللہ نے ایسا اظہار نہیں کیا۔ پھر جب کسی سے پیار ہوتا ہے نا تو اس کی ہر چیز سے بھی پیار ہوتا ہے، جس سے پیار ہو جائے اس کے در و دیوار سے بھی پیار ہوتا ہے، جس سے پیار ہو جائے اس کے کپڑوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، جس سے پیار ہو جائے اس کے پاؤں کے نشان سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ ترکی کے میوزیم میں وہ پتھر موجود ہے جس پتھر پہ ہمارے نبی کے پاؤں کا نشان ہے۔ 1436 برس گزر گئے ہیں لیکن امت اپنے نبی کے پاؤں کا نشان ابھی تک سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ محبت کی بات ہے۔ ہمارے نبی کا کرتا موجود ہے، ہمارے نبی کا جبہ موجود ہے، ہمارے نبی کی مبارک پگڑی موجود ہے، ہمارے نبی کی مبارک لاٹھی موجود ہے، ہمارے نبی کی مبارک تلوار موجود ہے، ہمارے نبی کی پتہ نہیں کیا کیا تبرکات ہیں جو دنیا کے مختلف کونوں میں مختلف اللہ والوں کے پاس اور مختلف میوزیم میں وہ امت نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور امت بطور تبرک کے ان کی زیارت کرتی ہے۔ یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز انسان اس کی ہر چیز سے پیار کرتا ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نے مجنوں کے اشعار لکھے ہیں فضائل اعمال میں، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدارا
فما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ مولانا ذکی صاحب فرماتے ہیں کہ یمن وہ مجنوں جو تھا نا، ایک دفعہ لیلا کی بستی سے گزر رہا تھا، جب بستی سے گزر ہوا تو چھلانگ مار کے اونٹنی سے اتر کر دیواروں کو چومنے چاٹنے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ دیواروں کیوں چوم رہے ہو بھائی، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہنے لگے یہ دیواریں عام دیواریں نہیں ہیں، یہ دیواریں وہ ہیں جن دیواروں میں میری لیلا رہتی ہے۔ میں شہروں سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ لوگوں مجھے دیواروں نے دیوانہ نہیں بنایا، ان دیواروں میں رہنے والی ہستی نے، ان دیواروں میں بسنے والی میری لیلا نے مجھے دیوانہ بنایا ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے کتے سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کے کپڑوں سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کے در و دیوار سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے انتہا درجے کی محبت ہے، لہٰذا اللہ کو اپنے نبی کی امت سے بھی محبت ہے۔ حضور سے محبت ہے نا، تو حضور کی وجہ سے امت سے بھی محبت، بھائی ہیں تو حضور کے نا، ہیں تو حضور کے نام لیوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی امت سے بھی محبت ہے۔ اور آپ محبت کا اندازہ اس سے لگائیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے غلطی ہوئی، انہوں نے بچھڑے کو پوجا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتلوا انفسکم، اب تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے پہ تلوار چلاؤ۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے رشتہ دار کی گردن پہ تلوار چلائی، باپ بیٹے کی گردن پہ چلا رہا تھا، بیٹا باپ کی گردن پہ چلا رہا تھا، بھائی بھائی کی گردن پہ چلا رہا تھا، ہزاروں جانیں قربان ہو گئیں صرف اس لیے کہ غلطی ہوئی تھی، اور غلطی کی توبہ ایسے ہی ہوگی، غلطی کی توبہ ایسے ہی ہوگی، غلطی کی توبہ ایسے ہی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امت کو اتنا آسان نظام دے دیا ہے، اتنا آسان نظام دے دیا ہے، اتنا آسان نظام دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے بھی ہو جائیں کہ ساری دھرتی تیرے گناہوں سے بھر جائے، آسمان کے کناروں کو جا تیرے گناہ لگیں، لیکن تو نے ایک دفعہ بھی مجھ سے استغفر اللہ سچے دل سے کہہ کر معافی مانگ لی، میں پچھلے سارے ہی معاف کر دوں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اور جب محبت والا کبھی کسی کیس میں گرفتار ہو جائے تو پھر گرفتار کرنے والے ہی خود اس کو راستے سجھاتے ہیں کہ اب آپ نے کیسے رہائی اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جب میرے محبوب کے امتی گناہ کرتے ہیں تو چونکہ انسان ہیں، بشر ہیں، ان سے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رہائی کے راستے خود بتائے ہیں۔ تھانے دار اگر چور کو راستہ بتائے تو کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اللہ نے خود اس امت کو رہائی کے راستے بتائیں، توبہ کرو معاف ہو جائے گا، یہ کرو معاف ہو جائے گا، یہ کرو معاف ہو جائے گا، یہ راستہ ہے معافی کا، یہ راستہ ہے معافی کا، یہ راستہ ہے معافی کا، یہ راستہ ہے معافی کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے اس امت سے بھی محبت کا بہت اظہار کیا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے نبی نے اپنی امت کی شفقت سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، آپ کے سامنے پیشی ہوگی، تو ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ میری امت کا حساب آپ نہ لیں، میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کالج ہے، اس میں پروفیسر ہیں، ایک پروفیسر کا بیٹا بھی ایگزام دینے آیا ہوا ہے، تو پیپر بنانا ہے پرنسپل نے۔ پروفیسر کہہ رہا ہے سر آج میرے بیٹے کا پرچہ ہے تو پرچہ میں بنا لوں، آج میرے بیٹے کا پرچہ ہے تو اس کا پیپر ہے تو پرچہ میں بنا لوں، میرے بیٹے کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی، ورنہ پھنس جائے گا، اس کی اتنی استعداد نہیں ہے، پڑھتا وڑھتا ہے نہیں، نکما سا ہے، اب مجھے اجازت دے دیں، میں پرچہ بنا لیتا ہوں تاکہ ذرا طریقے سے میں اپنے بچے کو پار لگا دوں، پاس کر دوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت کا حساب قیامت کے دن اب مجھے دے دینا تاکہ میں ذرا طریقے سے ان کو پاس کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ تو فرمایا لِأَلَّا تَفْتَضِحَ عِنْدَ الْأُمَمِ، یا اللہ میں اپنی امت کا حساب خود اس لیے لینا چاہ رہا ہوں تاکہ میری امت کے عیوب اوروں کے سامنے کھلیں اور اوروں کے سامنے میری امت رسوا نہ ہو۔ میرے سامنے کھلیں تو میں تو ہوں ہی ان کا اور وہ ہیں ہی میرے، اوروں کے سامنے کھلیں تو میری امت کی رسوائی ہے، بے عزتی ہے، لہٰذا آپ میری امت کا اعمال نامہ میرے حوالے کر دیں، پھر میں ان کا الگ سے حساب لے لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میرے محبوب تیری وجہ سے، تیری امت سے مجھے وہ لگاؤ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری امت اوروں کے سامنے تو کیا رسوا ہو، تیری امت تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اپنے محبوب کی امت سے محبت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت، چونکہ اللہ کا اعتماد آ گیا اس امت پہ، اللہ کا اس امت پہ اعتماد آ گیا، اللہ کو اپنے نبی سے محبت، نبی کے طفیل نبی کی امت سے محبت۔ اب جب محبت ہو گئی، اعتماد ہو گیا، تو اللہ نے ان کی ذمہ داریاں لگا دی، اللہ نے ان کی ذمہ داریاں لگا دیں، اللہ نے ان کی ذمہ داریاں لگا دیں۔ ذمہ داری کیا لگائی؟ ذمہ داری یہ لگائی کہ تم عام امت نہیں ہو، چونکہ تم خاص نبی کی خاص امت ہو، لہٰذا تمہیں اپنے لیے نہیں جینا چاہیے بلکہ تمہیں انسانیت کے لیے جینا چاہیے۔ تمہارا ذہن انفرادی نہیں ہونا چاہیے، تمہارا ذہن اجتماعی ہونا چاہیے، تمہیں اغراض پرست نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہیں اوروں کے نفع کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم نفسا نفسی کی زندگی اوروں کی طرح گزارتے پھرو، بلکہ تم ایسی زندگی گزارو کہ جس میں تم اپنے نفع اور اپنی ذاتی اغراض کو سامنے زندگی رکھ کر زندگی نہ گزارو بلکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے محبت اور اعتماد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ یہ ذمہ داری لگا دی۔ آپ غور کریں گے، پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں تھا۔ نماز پڑھو، اپنے اپنے گھر میں پڑھو، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں پڑھو، نماز پڑھو، جماعت سے پڑھنے کا حکم نہیں۔ پچھلی امتوں میں جمعے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، پچھلی امتوں میں جماعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، پچھلی امتوں میں عید نماز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہیں کہ اس امت کے ہر امتی کا ذہن انفرادی نہیں، اجتماعی بنے۔ دن میں 5 دفعہ ہمیں سارے محلے آس پاس والوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ جب آپ ملیں گے جلیں گے تو آپ کا ذہن اجتماعی بنے گا نا۔ جمعے کے دن پورے علاقے کے ساتھ مل کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہے، ہر جگہ جمعہ ہو رہا ہے، ہر جگہ جمعہ ہو رہا ہے، ہر جگہ جمعہ ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جمعہ مخصوص جگہوں پہ ہونا چاہیے۔ اور بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں جمعہ ہر جگہ نہیں ہوتا، مخصوص جگہیں جہاں جمعہ ہوتا ہے، ورنہ جمعے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ جمعے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ جمعے کا مقصد یہ ہے کہ پورا علاقہ کٹھے صف بندی کرے، کٹھے کھڑے ہو کر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھے اور پورا علاقہ کٹھے پڑھ کر اللہ پاک کے سامنے اس بات کا مظاہرہ کرے، یا اللہ ہم الگ الگ نہیں ہیں، ہم تیرے محبوب کی امت سارے کٹھے ہیں، ایک ہیں، ہماری آپس میں کوئی جدائی نہیں ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، ہم الگ الگ نہیں، ہم سارے ایک ہیں۔ پھر عید کے دن پورے شہر کو اللہ نے کٹھا کر لیا، پورے شہر کو، اس میں شہر بھی، اس میں دیہات بھی، آس پاس کے مضافات بھی، سب کے سب کٹھے ہو جاتے ہیں اور اس بات کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے نفسا نفسی کی زندگی گزاری، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے خود غرضی کی زندگی گزاری، ہم وہ ہیں جو سب کے لیے جیتے ہیں، سب کا خیال کرتے ہیں، سب کا لحاظ کرتے ہیں، سب کی فکر کرتے ہیں، سب کے حال احوال لیتے ہیں۔ جب آپ 5 دفعہ اپنے سارے محلے والوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھیں گے تو آپ کو حال احوال کا پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ بھائی ایک آدمی نظر نہیں آ رہا، فجر میں بھی نہیں، زور میں بھی، بھائی کہاں ہے؟ کہتی وہ تو بیمار ہے، وہ تو ہاسپٹل میں ہے۔ آپ بھاگ کے جائیں گے پوچھنے کے لیے۔ جمعے کے دن سارا علاقہ اکٹھا ہوا ہے، بھائی فلاں نظر نہیں آ رہا، اچھا بھائی چلو جی وہ بیمار ہے، چلو جی اس کی واپسی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس امت کے کسی امتی کا ذہن انفرادی نہ رہے، اجتماعی رہے۔ آج کم قسمتی سے امت مسلمہ اس دلدل میں جا پھنسی ہے جس دلدل سے اس کے نبی نے اس کو نکالا تھا۔ اس سے پہلے، ہمارے نبی سے پہلے، ہر ایک اپنی زندگی گزار رہا تھا، ہر ایک اپنا الو سیدھا کرتا تھا، ہر ایک اپنی خواہش کو دیکھتا تھا، ہر ایک اپنے نفع کو دیکھتا تھا۔ ہمارے نبی نے اپنی امت کی ایسی تربیت کی، ایسا مزاج بنایا کہ لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لوگ اوروں پہ ترس کھاتے تھے، اوروں کا خیال کرتے تھے، اوروں کا لحاظ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب باہر سے لوگ مسلمان ہونے آتے تھے تو آپ علیہ السلام
یا تو ان کو اپنے گھر سے کھانا بھیجتے تھے، اگر آپ کے پاس گنجائش نہ ہوتی تو آپ ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، روزانہ 70 مہمانوں کو لے جایا کرتے تھے اور جا کے ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک دفعہ عجیب بات ہوئی کہ آپ نے مہمانوں کو تقسیم کر دیا، کرتے کرتے جس کو جتنے لینے تھے وہ لے کے چلا گیا، ایک مہمان باقی رہ گیا۔ آپ نے سوچا کہ شاید میرے گھر میں سے کچھ مل جائے، 9 گھروں میں آپ نے پیغام بھیجا، آپ کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں سے کچھ نہیں آیا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ آج ہمارا گھر خالی ہے، ہمارے گھر میں فاقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے ساتھ لے کر جائے اور جا کے اس کو کھانا کھلائے۔ ابو طلحہ انصاری نے ہمت کی اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کے اس مہمان کو لے جاتا ہوں۔ مہمان کو لے کے آئے، اندر داخل ہوئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا آج تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا رکھا ہے بچوں کے لیے رکھا ہے۔ کہا نہیں، بچوں کو بھوکا سلا دو، بیلا پھسلا کے سلا دو اور یہ کھانا اللہ کے نبی کے مہمان کو کھلاؤ۔ لیکن جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں گے نا تو مہمان ہمیں کہے گا تم بھی کھاؤ، تمہارے بغیر میں کیسے کھاؤں؟ لہٰذا جب مہمان یوں کہے نا تو اس وقت تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے اٹھنا اور پھونک مار کے اس کو بجھا دینا۔ ہم منہ چلاتے رہیں گے، کھانا مہمان کھا لے گا چونکہ ہے ہی تھوڑا سا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا، چراغ بجھایا گیا اور بیوی بھی منہ چلاتی رہی، خود بھی منہ چلاتے رہے۔ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، کسی کو نہیں پتا کہ ابو طلحہ نے آج کتنی بڑی قربانی کی ہے کہ بچوں کو بھوکا سلا دیا اور خود بھی بھوکا سو گئے، بیوی بھی بھوکی سو گئی۔ جب صبح میں فجر کی نماز میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کی خدمت میں آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ تیری رات کی مہمانی اللہ کو بڑی پسند آئی ہے اور اللہ نے تیری تعریف میں قرآن کی آیتیں بھیج دی ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے نبی کے صحابہ کے کیا کہنے، میرے نبی کے صحابہ کے کیا کہنے، میرے نبی کے صحابہ کی شان کے کیا کہنے کہ یہ خود بھوکے سو جاتے ہیں لیکن مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنے اہل بیت کو، اپنے صحابہ کو یہ سکھایا تھا کہ اپنے لیے نہیں جینا، اوروں کے لیے جینا ہے۔ خود غرضی کی زندگی نہیں گزارنی، اجتماعی ذہن کے ساتھ چلنا ہے، سب کی فکر کرنی ہے، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے جب کبھی بھی وہ دعا کرتے تھے تو صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کرتے تھے، جب کبھی بھی دعا کرتے تھے بھائی اللہ سب کو یہ دکھائے، اللہ سب کو مدینہ دکھائے، اللہ سب کو مکہ دکھائے، اللہ سب کی خیر کرے، اللہ سب کو صحت دے، اللہ سب کو پریشانی سے بچائے۔ یہ ان کی زبانوں پہ عام دعا ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ تر امتیاز دیا ہے کہ یہ امت اپنی ذات کے لیے نہ جیے، یہ ساری دنیا کے انسانوں کی فکر کرے، یہ اجتماعی ذہن کے ساتھ چلے۔ اسی وجہ سے ہمیں فرض نماز جماعت سے پڑھنے کا حکم ہوا، جمعے کی نماز علاقے کے ساتھ مل کے پڑھنے کا حکم ہوا، عید کی نماز پورے شہر اور آس پاس کے مضافات والوں کے ساتھ مل کے پڑھنے کا حکم ہوا۔ آپ غور کیجئے، سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم اندازہ لگائیں تو اجتماعی طور پہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو ہیں صرف فرض نمازیں، 2 فجر کی اور 4 ظہر کی اور 4 عصر کی، یہ کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی، اور 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی، یہ کتنی رکعتیں ہو گئی ٹوٹل؟ 17۔ بس یہ 17 رکعتیں ہم نے اجتماعی پڑھنی ہوتی ہیں، باقی سب نمازیں ہمیں انفرادی پڑھنی ہیں۔ فجر سے پہلے کی سنت 2 رکعت انفرادی، اور ظہر کی 6 سنتیں انفرادی، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں انفرادی، مغرب کی 2 سنتیں انفرادی، اور اس کے علاوہ اشراق انفرادی، تہجد کی 8 رکعت انفرادی، اشراق کی 2 رکعت انفرادی، چاشت کی 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت انفرادی، اوابین کی 6 رکعت انفرادی، اوابین کی 20 رکعت وہ بھی انفرادی،
عصر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ بھی انفرادی، عشاء کے بعد کی نفلیں وہ بھی انفرادی۔ انفرادی نمازیں زیادہ ہیں، اجتماعی رکعتیں تھوڑی سی ہیں، 17 رکعتیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ ہمیں دی ہے، جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے صیغہ کہلوایا ہے، ہم سے جو صیغہ کہلوایا ہے، ہمیں جو دعا مانگنے کے الفاظ سکھائے ہیں، وہ انفرادی نہیں ہیں، وہ اجتماعی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک اعبد و ایاک استعین۔ یہ نہیں کہتے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اہدنی الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہمارے لیے جو الفاظ طے کیے ہیں، وہ الفاظ واحد کے نہیں جمع کے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بھئی آپ تو اشراق پڑھ رہے ہیں تو نعبد کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو عابد کہیں نا۔ آپ تو فجر کی سنت پڑھ رہے ہیں تو آپ عابد پڑھیں، آپ نعبد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، اس امت کا امتی اپنے لیے نہیں جیتا، وہ جب کبھی بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے لیے بھی مانگتا ہے، اوروں کے لیے بھی مانگتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صرف مجھے نہیں، ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا، سب کو سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ اس امت کی تربیت کی جا رہی ہے کہ یہ امت خود غرض نہ بنے، یہ امت خرز غرض نہ بنے، یہ امت نفسا نفسی کی زندگی نہ گزارے، بلکہ یہ امت اجتماعی ذہن رکھے، اجتماعی ذہن کے ساتھ چلے، اجتماعی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے چلے، اور اجتماعی احوال کو سامنے رکھ کر اپنے لیے زندگی کا نظام طے کرے۔ میرے دوستو، آج کم قسمتی سے امت مسلمہ کا ایسا انفرادی ذہن بن گیا ہے، ایسا انفرادی ذہن بن گیا ہے، ایسا انفرادی ذہن بن گیا ہے کہ اوروں کی فکر کرنا تو درکنار، اوروں کی فکر کرنا تو درکنار، آج اوروں کی زندگیوں کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کو ملازمت مل رہی ہے، ایک ملازمت مل رہی ہے اور اس میں بڑی تنخواہ مل رہی ہے، مگر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے اس کام کو کرنے سے امت کا نفع ہے یا نقصان ہے۔ امت بھاڑ میں جائے، امت کھڈے میں جائے، امت کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر میری تنخواہ اچھی ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہے۔ یہ خود غرضی کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خود غرضی کو 1 منٹ کے لیے گوارا نہیں کیا۔ اس امت کے لیے خود غرضی کو اللہ پاک نے 1 منٹ کے لیے گوارا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس امت سے اجتماعی ذہن چاہتے ہیں، اجتماعیت چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من اصبح لا يهتم بامر المسلمین فلیس منہم۔ آپ فرماتے ہیں جو صبح اس حال میں کرے کہ اس کو اور مسلمانوں کی فکر نہ ہو، اس کو اور مسلمانوں کے حالات کی فکر اور ٹینشن اور پریشانی نہ ہو، آپ فرماتے ہیں فلیس منہم، وہ ان مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں۔ اجتماعی ذہن ہونا اتنا ضروری ہے امت کے لیے۔ اجتماعیت یہ امت کی جان ہے۔ امت کے لیے اجتماعیت کیا ہے بتائیے؟ ہاں، یہ امت جب تک ایک ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن کم قسمتی سے آج امت کتنے ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور کتنے ہمارے غیر ہیں یہاں پہ، کتنے غیر ہیں، یہ بھی میرا نہیں، 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 یہ بھی تو باقی بچا کون؟ کسی کو فرقے کے نام پہ اپنا غیر بنا لیا، کسی کو سیاست کے نام پہ اپنا غیر بنا لیا، کسی کو مذہب کے نام پہ اپنا غیر بنا لیا، کسی کو اپنی قوم کی بنیاد پہ اپنا غیر بنا لیا، کسی کو اپنے دوسرے ملک ہونے کی وجہ سے اپنا غیر بنا لیا، کسی کو اپنی قوم میں سے نہ ہونے کی وجہ سے غیر بنا لیا، کسی کو اس لیے غیر بنائے کہ میری اسے طبیعت نہیں ملتی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کو بھی غیر سمجھتے ہیں، اپنی بہنوں کو بھی غیر سمجھتے ہیں، اپنے چچاؤں اپنے ماموں کو غیر سمجھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو غیر سمجھتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اس امت مسلمہ کی یہ ایک وہ مسٹیک ہے، وہ مین غلطی ہے، وہ اصل غلطی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ امت مسلمہ ساری دنیا میں کفار کے ہاتھوں پٹ رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ اس کی نیت کریں کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں جینا، ہم نے سب کے لیے جینا ہے، سب کا بھلا، سب کی خیر، ہم نے ہر ایک کا نفع چاہنا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے خیر الناس
انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اوروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ جو اوروں کو نفع پہنچانے والا ہے نا، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا خیر الناس اکثرہم عبادتاً، سب سے بہتر وہ ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ خیر الناس اکثرہم صیاماً، خیر الناس اکثرہم جہاداً، خیر الناس عالمہم دیناً، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ دینی معلومات رکھتا ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ جہاد کرتا ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے، سب سے زیادہ روزے رکھتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے سب سے زیادہ اوروں کو نفع پہنچے۔ ہمارے نبی نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، یہ دونوں واقعے میں سناؤں گا، یہ دونوں بخاری شریف میں موجود ہیں۔ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ مقدس کتاب وہ بخاری شریف ہے، اور یہ دونوں واقعات اس میں ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے نبی نے سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کے گھر میں ایک بلی تھی، اس کو وہ بہت تنگ کرتی تھی، کبھی اس کا دودھ پی جاتی، کبھی اس کا کھانا کھا جاتی، کبھی کچھ۔ ایک دن اس نے کہا کہ اس بلی کو پکڑنا چاہیے، چنانچہ اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو باندھ دیا، لیکن 3 دن اس کو باندھے رکھا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین سے خس و خاشاک کھائے اور اپنی زندگی بسر کرے، نہ اس کو کوئی کچھ کھانے کو دیا۔ بھائی آپ نے باندھ دیا تو اس کو پانی تو دو نا، اس کو کچھ کھانے کو تو دو نا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا، پانی کے لیے بھی کچھ نہیں دیا۔ 3 دن تک وہ بلی تڑپ کے بھوک پیاس سے مر گئی، اور وہ جو عورت تھی وہ بڑی نمازی، بڑی پرہیزگار تھی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو، اس بلی کو قتل کرنے کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا، حالانکہ بہت پرہیزگار تھی لیکن دوزخ میں گئی۔ اب یہ واقعہ ہمارے نبی نے ہمیں کیوں سنایا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ بلی کا بھی کبھی برا نہ چاہنا، یہ سبق مل رہا ہے ہمیں اس حدیث سے۔ بلی کا بھی کبھی برا نہ چاہنا، اس لیے کہ بلی بھی تو اللہ کی ہے۔ بلی کا بھی برا چاہا تو اللہ پاک کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ایک بلی کو اذیت دینے کی وجہ سے تمہیں دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ ہمارے نبی ہمیں اجتماعی ذہن سکھا رہے ہیں، اپنے لیے نہیں جینا، اوروں کے لیے جینا۔ ایک اور واقعہ ہمارے نبی نے، وہ بھی بخاری شریف میں ہی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی فاحشہ، زانیہ، پیسے لے کے اپنے کپڑے اتارتی تھی۔ کتنی گندی عورت ہوگی وہ، معاشرے میں اس سے گندی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ گھٹیا کوئی عورت سمجھی جاتی ہے؟ کتنی گھٹیا سمجھی جاتی ہے یہ عورت۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فاحشہ اور زانیہ عورت ایک دفعہ یوں ہی جنگل سے جا رہی تھی، ایک جگہ کنواں دیکھا اور اس کنویں کے کنارے پہ کتے کو دیکھا جو اتنا پیاسا تھا کہ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر آ گئی تھی۔ اس فاحشہ نے اس پیاسے کتے کو دیکھا تو اس کو بہت ترس آ گیا، اس نے جلدی سے اپنا جوتا اتارا، بڑا جوتا، جیسے وہ فوجی بڑا بوٹ نہیں پہنتے یا تبلیغ والے موزہ پہنتے ہیں چمڑے والا، ایسا کوئی بڑا جوتا تھا اس کے پاس، وہ اس نے اپنی چادر سے باندھ کے نیچے اتارا اور اس سے پانی بھرا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کتے کو پانی پلایا اور اس کا جگر ٹھنڈا ہو گیا، اس کا گلا تر ہو گیا۔ اللہ پاک کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر کے زنا کی اس کو معافی دے دی۔ ساری زندگی زنا کیا، کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کے جرائم کو معاف کر کے اس کو جنت دے دی۔ آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھلا بخاری شریف میں جو واقعہ ہمارے نبی نے بتایا ہے، یہ واقعہ ہمارے نبی نے ہمیں کیوں سنایا؟ کیا منشا ہے؟ منشا یہ ہے کہ اوروں کے کام آنا، چاہے وہ کتے کیوں نہ ہو، کسی کا حق نہ کھانا، کسی کو تکلیف نہ دینا، چاہے وہ بلی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں جیتے، وہ اوروں کے لیے جیتے ہیں۔ جو اسلام دشمن طبقہ ہے، جس کو لبرلزم کہتے ہیں، اور جو دین کے دشمن ہیں، جن کو دنیا میں سب سے بری چیز دین لگتی ہے، ان کو سب سے زیادہ کیڑے دینی میں نظر آتے ہیں۔ تو لبرلزم سے متاثر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اسلام نہیں انسانیت، اسلام نہیں انسانیت۔
اور اصل میں یہ ان کا اپنا بول نہیں ہے، یہ ان کو یہودیوں سے جو بول ملا ہے وہ یہ یہاں دہراتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے غزہ کے واقعے سے یہودیوں کا پول کھول کے رکھ دیا ہے کہ وہ جو ہمیں آج تک پٹیاں پڑھاتے تھے انسانیت کی، وہ خود اندر میں کتنے درندے ہیں، جو بچوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں، جو عورتوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں، جو ہسپتالوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں، جو اسکولوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں، سب کو بموں سے انہوں نے اڑا دیا۔ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کے بھی جسموں کو انہوں نے فضاؤں میں اڑا دیا، جو ہمیں ساری زندگی یہ اسلام سے دور کرنے کے لیے انسانیت کا سبق پڑھاتے تھے۔ میرے دوستو، انسانیت یہودیت کا سبق نہیں، انسانیت تو اصل میں قرآن کا سبق ہے، ہمارے نبی کا سبق ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کتے پہ رحم کرنا سکھایا، بلی پہ رحم کرنا سکھایا۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کمری، ایک پرندہ ہوتا ہے، سندھی میں اس کو کبر کہتے ہیں، کمری، وہ ایک پرندہ آیا ہمارے نبی کے سر پہ یوں گھومنے لگا اور چیخنے لگا۔ آپ نے فرمایا، آپ تو چونکہ ساری دنیا کی ساری زبانیں سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا یہ کمری میرے پاس شکایت لے کے آئی ہے کہ تم میں سے کوئی اس کے بچے لے کے آ گیا ہے، اس کے بچے واپس کرو۔ ایک صحابی نے کہا، رسول اللہ میں اس کے بچے لے کے آیا، بہت اچھے لگ رہے تھے، میں لے آیا، اور ہمیں جاؤ جا کے اس کے بچوں کو واپس دے آؤ، جاؤ جا کے اس کے بچے دوبارہ چھوڑ کے آؤ۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، ہم اوروں کے لیے جیتے ہیں۔ ہم صرف اپنا نفع نہیں چاہتے ہیں کہ اپنا نفع ہو چاہے اوروں کا بیڑا غرق ہی ہو جائے، نہیں، ہم سب کا نفع چاہتے ہیں، سب کا بھلا۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بھی اکیلے نہیں، سب کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ دنیا کا نفع چاہتے ہیں تو بھی صرف اپنا نہیں، سب کا نفع چاہتے ہیں۔ ہماری شریعت میں دھوکہ دینا حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دھوکے سے آپ کو نفع ہوگا، اگلے کو نقصان ہوگا۔ اور آپ اندازہ لگائیے ہمارے نبی نے دھوکہ دینے پہ کتنی بڑی وعید فرمائی ہے۔ آپ نے یہ کہیں نہیں فرمایا من زنا فلیس منا، جس نے زنا کیا میری امت سے خارج ہے، من اغتاب فلیس منا، جس نے غیبت کی وہ میری امت سے خارج ہے، من سرق فلیس منا، جس نے چوری کی میری امت سے خارج ہے۔ یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو اوروں کو دھوکہ دے، اپنے نفع کے لیے اوروں کو نقصان دے، وہ میری امت میں نہیں۔ میری امت تو اوروں کو نفع دینے والی ہے، یہ تو نقصان دینے والا ہے، لہذا یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ میری امت تو نفع دینے والی ہے، یہ تو نقصان دینے والا ہے، تو میری امت میں سے کیسے ہوا؟ اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ اپنا ذہن اجتماعی رکھیں، انفرادی نہ رکھیں، سب کا بھلا سوچیں، سب کے لیے روئیں، سب کے لیے تڑپیں۔ ابھی ہمارا سری لنکا کا سفر ہوا، بہت مجھے اس کی پریشانی ہے، اور دل بہت اداس ہے، دل بہت پریشان ہے۔ 90% وہاں غیر مسلم ہیں، 10% مسلمان ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی بہت نرم اور دین والوں کا احترام اور ادب کرنے والے ہیں، بس وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو پورا سفر میں یہ سوچتا رہا، یا اللہ یہ دوزخ میں جائیں گے اور یہ ہمیشہ جلیں گے، کبھی بھی نہیں نکلیں گے، کیا ہوگا؟ یا اللہ ہم مجبور ہیں، ہم دعوت تو دے نہیں سکتے غیر مسلموں کو، دعوت اس لیے نہیں دے سکتے کہ اگر ہم ان کو دعوت دینا شروع کر دیں گے نا تو پھر یہ ہمارے مسلمانوں تک ہمارا پیغام پہنچنے نہیں دیں گے۔ جب آپ ان کے لوگوں کو اپنے دین میں داخل کریں گے تو وہ آپ کو آئندہ اپنے ملک میں آنے دیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، نہیں آنے دیں گے، ظاہری بات ہے نہیں آنے دیں گے۔ اور جب نہیں آنے دیں گے تو غیر مسلم تو چلو غیر مسلم، پھر ہم اپنوں تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، جن تک پہنچنا ان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یا اللہ ہماری بے بسی ہے، ہم کیا کریں؟ اے کاش کہ یہ ممکن ہوتا کہ ہم ان میں سے ایک ایک کے پاؤں پڑھ کر، اس کے پاؤں میں پگڑی رکھ کر اس کو کہتے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو۔ بہت دل اداس ہے، بہت دل پریشان ہے۔ یا اللہ اتنے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ سیاسی لوگ صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ان کو اسلام میں داخل ہونے سے روکے ہوئے، یہ اسی حال میں مریں گے، ان کا کیا ہوگا؟ ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے۔ ہمارے مدرسے میں تندور تھا، تو ایک دفعہ بلی کا ایک بچہ تندور میں گر گیا، تو مدرسے کے ایک استاد نے دیکھ لیا،
تو وہ بھاگ کے گیا، لیکن وہ تندور جل رہا تھا، بلی کا بچہ تو گرتے ہی، لیکن وہ جو تندور کی آگ میں وہ جو بچہ گرنے کے بعد جو یوں کلا بازیاں کھا رہا تھا اور چیخنا چاہ رہا تھا مگر اس کی چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی، اور وہ دیکھا دیکھی چند سیکنڈوں میں آگ میں پگھل کے رہ گیا۔ یہ منظر سارا اس استاد نے دیکھا۔ مجھے اس نے بتایا کہ میں 24 گھنٹے میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ میں نے ایک بلی کے بچے کو تندور میں جلتا ہوا دیکھا، میرا درد سے سر پھٹ رہا ہے، 24 گھنٹے ہو گئے۔ بلی کے بچے کو دنیا کے تندور کی چھوٹی سی آگ میں جلتا ہوا ہم نہیں دیکھ پاتے۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، لابثین فیہا احقابا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا لا يموت فيها ولا يحيا وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ قرآن پاک میں اللہ نے جہنم کے حقائق بتائے ہیں، کتنی سخت سزا ہے وہ۔ جتنے ہمارے شہر میں ہندو رہتے ہیں، بنیے رہتے ہیں، یہ بیچارے اسی حال میں مریں گے تو ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے، کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ جتنے بھیل ہیں، جتنے کولھی ہیں، جتنے باگڑی ہیں، جتنے مینگھواڑ ہیں، یہ سب ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے اگر اسی حال میں مریں گے تو۔ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ بھوکے کو بھوکا دیکھ کے ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن کسی کو غیر مسلم دیکھ کے ہم پریشان نہیں ہوتے، اس لیے کہ اسلام کی بھی اہمیت نہیں ہے نا ہمارے دل میں، ایمان کی، اسلام کی اہمیت تو ہے نہیں۔ بھوکا تو بھوک میں مر گیا تو جنت میں جائے گا، لیکن بغیر مسلم تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ جتنے جن علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اگر آپ کے آس پاس کوئی غیر مسلم رہتے ہیں، ان کو ایسا پیار دیں، ایسا پیار دیں، ایسے اخلاق سے ان سے پیش آئیں کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، وہ کہیں اسلام اگر یہی ہے تو پھر پڑھاؤ مجھے کلمہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، تو تقریر بہت اچھی کرتے تھے، ایسی کرتے تھے کہ عشاء کے بعد ان کی تقریر شروع ہوتی تھی، فجر تک تقریر چلتی رہتی تھی، اور کسی کا اٹھنے کا دل نہیں ہوتا تھا، کتنے گھنٹے بن جائیں گے۔ تو ایک دفعہ کہیں تقریر کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو کھانے کا انتظام اوپر کیا ہوا تھا، تو یہ اوپر چڑھ رہے تھے سیڑھیوں سے، تو سیڑھیاں تھی تنگ، سامنے سے بھنگی اتر رہا تھا، ایک غیر مسلم بھنگی صفائی کر کے اتر رہا تھا، مہمان آ رہے ہیں، صفائی کر رہا تھا، اتر رہا تھا۔ جب وہ، اب ظاہری بات ہے بھنگی نے دیوار سے چپک جانا تھا تاکہ حضرت گزر جائیں، لیکن جو ہی وہ قریب آیا تو حضرت دیوار سے چپک گئے، تو فرمایا آئیے آئیے۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت نے اس کو گلے لگا لیا، پھر فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا جی کیا کروں، گندگیاں اٹھاتا پھرتا ہوں، نالیاں صاف کرتا ہوں، گندگیاں اٹھاتا ہوں۔ تو فرمایا کچھ یہاں کی گندگی بھی اٹھاتے جاؤ، عطا اللہ بہت گندا ہو گیا ہے، عطا اللہ کا دل بہت گندا ہو گیا ہے، کچھ یہاں کی گندگی بھی صاف کرتے جاؤ۔ یہ کہہ کے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اوپر لے گئے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھانے لگے ہوئے تھے، تو تشریف رکھی اور پھر اس کو سامنے بٹھایا اور لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالنے لگے، اس کو ہاتھ دھلائے، اس کو لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگے۔ جب منہ میں ڈالنے لگے تو کہنے لگا حضرت تھوڑا سا انتظار کریں گے، تھوڑا سا انتظار کریں گے، تھوڑا سا انتظار کر، میں ابھی آتا ہوں۔ بھاگ کے گیا، اپنا پورا خاندان اٹھا کے لایا اور کہا پہلے ان کو کلمہ پڑھائیں پھر کھانا کھلائیں۔ اگر یہی اسلام ہے تو ہم لوگ ان بھنگیوں سے نفرت کرتے ہیں، ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں، عیسائیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ساتھی کہہ رہے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، پیچھے تنگی ہے، تھوڑا سا قریب ہو جائیں، بیٹا آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔
اور سرک جائیں۔ جو کسی مسلمان کو جگہ دے گا اسے جنت میں محل ملے گا۔ تو بھائیو، میں اور آپ آج سے اپنے دل میں اوروں کا درد پیدا کرنا شروع کریں، اوروں کا احساس، اوروں کے لیے جینا، خود نہ کھا کے اوروں کو کھلانا، خود پیاسے رہ کے اوروں کو پلانا، اور سب کے لیے بھلائی چاہنا، سب کا بھلا چاہنا۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قوم نہیں کہا، بنی اسرائیل کو اللہ نے قوم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم نہیں کہا، امت کہا ہے۔ ہم امت ہیں، گنہگار بھی ہمارے، خطا کار بھی ہمارے۔ ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، وہ فرمایا کرتے تھے چور بھی ہمارے، زانی بھی ہمارے، شرابی بھی ہمارے، یہ سب ہمارے ہیں۔ بس ان کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، پاک صاف کریں گے، برائیاں چھڑوائیں گے، پھر ہمارے ہیں اور کیا ہیں۔ ماں اگر بچہ پیمپر میں پاخانہ کر دے تو یہ کہہ کے چھوڑ دیتی ہے کہ اب گندا ہو گیا، مجھے اب نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے صاف ستھرا بچہ۔ نہیں، وہ اسے دھلاتی ہے، نہلاتی ہے، اس کا پیمپر بدلتی ہے، پھر اسے سینے سے لگاتی ہے۔ یہ اس امت کا کام ہے، یہ اس امت کی سوچ ہے، یہ اس امت کے افکار ہیں، یہ امت کا نظریہ ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں جیتے، ہم سب کے لیے جیتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء۔ زمین والوں پہ تم رحم کھاؤ، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو وہی اجتماعی ذہن کے ساتھ زندگی گزاریں گے، امتی بن کر زندگی گزاریں گے، کسی کو اپنا غیر تو نہیں سمجھیں گے، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ اللہ کرے کوئی دوزخ میں نہ جائے، اللہ سب کو صحیح کر دے، جس میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ اس کی ساری کوتاہیاں دور کر دے۔ اور آپ کے آس پاس جہاں کہیں غیر مسلم ہیں، میرے دوستو، اگر آپ اچھے نہیں بھی ہیں تو ان کے لیے اچھے بن جائیں تاکہ وہ بیچارے جہنم سے بچ جائیں، ان پہ رحم کھائیں، ان کو دین کے قریب کریں۔ ابھی کل میں وہاں سے واپس آیا تو مجھے پرسوں ساتھی نے بتایا کہ 2 دن پہلے میں ایک پلازے میں گیا تو اس کا جو ریسیپشن تھا اس پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بدھسٹ تھا، بدھ مت ایک مذہب ہے وہ تھا۔ کہنے لگے ایسے ہی گزرتے ہوئے میرے جی میں آئی تو میں نے ایک چھوٹی سی عطر کی شیشی اس کو دے دی، میں اپنے کام سے چلا گیا۔ جب لفٹ سے اترا واپس آیا اور اس کے پاس سے گزرا تو وہ خود چل کے آیا، کہنے لگا ایکسکیوز می، میں آپ کے دین میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ مجھے مسلمان کریں، مجھے اسلام اچھا لگ رہا ہے۔ چھوٹی سی عطر کی شیشی۔ ہماری ایک جماعت گئی یوگنڈا، وہاں پہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، مسلمان ہوا، اللہ نے اس کو کلمے کی دولت دی، مسلمان ہوا۔ پھر وہ رونے لگا، پوچھا بھئی آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کاش آپ کچھ وقت پہلے آ جاتے۔ کیوں؟ کہ میرا باپ مجھ سے بھی زیادہ نرم تھا لیکن اس کو کسی نے بتایا نہیں، وہ اسی حال میں مر گیا، کفر پہ مر گیا۔ اب اس کو کوئی نبی بھی جہنم سے نہیں نکال سکتا، کافر تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک دکان پہ میں کھڑا ہوا تھا تو مسلمان تھا کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا، اس سے میں نے دین کی بات کر رہا تھا تو بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، 3-4-5 منٹ گزر گئے تو میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کسی نے کرسی لا کے رکھی ہے، تو میں نے جلدی سے مڑ کے دیکھا تو ایک لڑکی تھی کرسچن، اس نے لا کے کرسی رکھی اور پھر وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ خود اپنے ماحول میں وہ کپڑے بھی معمولی سے پہنتے ہیں، لیکن اس حلیے اور اس روپ والوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ چونکہ وہ بے پرد تھی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اس کے بازو کھلے ہوئے تھے، اس کی ٹانگیں کھلی ہوئی تھیں، لہٰذا مجھے دیکھ کے وہ ایک دم پیچھے چھپ گئی، اور لیکن کرسی بھی رکھ گئی۔ اب جو کرسی رکھی تو مجھے اس کا احساس ہوا کہ یار، یعنی میں جو تھوڑی دیر کھڑا ہوا ہوں تو میں تھک گیا ہوں گا، تو اس نے احساس کیا اور یہ ہمیشہ دوزخ میں جلے گی، تو میں کیسے اس کو برداشت کروں؟ یہ سوچ کے مجھے رونا آ گیا۔ تو میں نے کاؤنٹر والے سے کہا، میں نے اس بچی سے بات کرنی ہے، تو اس نے اس بچی سے کہا، تو وہ قریب آ گئی، سامان رکھا ہوا تھا، اس کے پیچھے آ کے وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس سے تھوڑی سی بات کی، مرنا ہے، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہے،
ہم جانور نہیں کہ مر کے ختم ہو جائیں، ہم انسان ہیں، ہماری پیشی ہوگی، ہمارا حساب ہوگا، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اور اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے، سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ہمیں ماننی ہے، ان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ یہ میں نے کوئی 2-3-4 منٹ اس سے بات کی ہوگی تو اس نے مجھے کہا آپ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے بالکل حضرت عیسیٰ، یو آر لائک جیسس، آپ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ۔ میں نے کہا نہیں، میں حضرت عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو ان کا بہت ادنا سا غلام ہوں۔ ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ وہ مسلم تھے اور ہم بھی مسلم ہیں۔ کہنے لگی اچھا وہ مسلم تھے؟ میں نے کہا ہاں مسلم تھے، کرسچن تھوڑی تھے وہ۔ کہنے لگی اچھا تو پھر مجھے بھی مسلمان ہونا چاہیے؟ میں نے کہا ہونا چاہیے۔ کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا کلمہ پڑھنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوئی۔ کہنے لگی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا 2 کام کریں، ایک تو روزانہ اللہ کو سجدہ کیا کریں، اللہ کے سامنے حاضری دے، اور دوسری بات یہ کہ زنا اور شراب سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی مسلمان رشتہ دے دے تو کر لینا، ورنہ زندگی بھر صبر کر لینا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ کہنے لگی میرا وعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا نام رکھا عائشہ، اور اس کے ہاتھ میں دی تسبیح کہ اس پہ او مائی گاڈ او مائی گاڈ او مائی گاڈ۔ میں نے کہا یہ کہا کرنا، کیونکہ اس کو اللہ تو آتا نہیں تھا، لفظ تو آتا نہیں تھا، او مائی گاڈ او مائی گاڈ۔ میں نے کہا یہ ذکر کیا کرنا۔ تو اس نے تسبیح کو لیا، آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے لگایا، اور ایسی اس کی کیفیت تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ یہ سری لنکا کا واقعہ نہیں، یہ پرانا واقعہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بس اسلام اور کفر کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بھی دھکا لگ جائے گا تو اسلام میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ کرے گا وہ جس کے دل میں درد ہوگا، جس کے دل میں اوروں کا احساس ہوگا، جو اپنے لیے جیتا ہوگا، نفسا نفسی کی زندگی گزارتا ہوگا، اس سے یہ کام نہیں ہونے کا۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہم کسی کا برا نہیں چاہتے۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اے سنیوں، اے شیعوں، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، اے بدھ متوں، اے ہندوؤں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے۔ ہم سب کو اپنے ساتھ جنت، ہم خود بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کے برے نہیں ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے۔ اے بریلویوں، اے دیوبندیوں، اے اہل حدیثوں، ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں، کوئی دوزخ میں نہ جائے۔ تو بھائی سب کا بھلا چاہیں گے نا، کسی کو غیر تو نہیں بنائیں گے نا، غیر نہ بن۔ ہمارا اصل میں غیر ہے شیطان، اس لیے کہ اس نے کبھی مسلمان نہیں ہونا۔ باقی جو توبہ طائب ہو جائے تو جنت ہی ہے اور ہمارا بھائی ہے، اور اس کو توبہ پہ لانا بھی ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سب کا احساس کریں گے۔ یہ بم غزہ میں نہیں برس رہے، حالہ پہ برس رہے۔ یہ بم غزہ میں نہیں برس رہے، حیدرآباد میں برس رہے۔ یہ بم غزہ میں نہیں برس رہے، یہ ٹنڈو آدم اور شہداد پور اور مٹیاری اور خیبر اور بھٹشا اور مورو اور سعید آباد اور سکرن اور قاضی احمد اور سکھر اور لاہور اور ملتان اور پشاور اور کوئٹہ اور سوات اور بنو اور کوہاٹ میں برس رہے ہیں۔ یہ وہاں نہیں برس رہے، یہ یہاں برس رہے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ میں اسے آئے گا جس کا ذہن انفرادی نہیں، جس کا مزاج خود غرضی والا نہیں، بلکہ اس کے مزاج میں امتی پناہ ہوگا۔ ہم امت ہیں، سب ہمارے ہیں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، صرف اپنے لیے نہ مانگا کریں، اوروں کے لیے بھی مانگا کریں۔ مجھے ایک نوجوان بچے سے بہت بڑا سبق ملا۔ بعض دفعہ عام لوگوں سے بہت بڑے سبق ملتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے بیٹھے کبھی فرمایا کرتے تھے، رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم، ابو الہیثم پہ اللہ رحم کرے، ابو الہیثم پہ اللہ رحم کرے۔ تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا، حضرت یہ ابو الہیثم ہے کون جس کو اتنی دعائیں دیتے ہیں آپ؟ فرمانے لگے، جب میں مامون الرشید کی جیل میں تھا، مامون الرشید کی جیل میں تھا، اور اس کی طرف سے مجھے سزائیں دی جا رہی تھیں اس بات پر کہ تم کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور میں کہتا تھا نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، اور مجھے سزائیں دی جا رہی تھیں، تو بعض دفعہ نا میں بے ہمت ہو جاتا تھا، اتنی سخت سخت سزائیں دیتے تھے کہ بعض دفعہ میں بے ہمت ہو جاتا تھا۔ تو ابو الہیثم جیل میں ایک ڈاکو تھا، وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، احمد حق سے ہٹنا نہیں،
دیکھ میں باطل پہ ڈٹا ہوا ہوں، روزانہ مار کھاتا ہوں پھر بھی چوریاں نہیں چھوڑتا ہوں، روز ماریں کھاتا ہوں، روز مجھے کوڑے پڑتے ہیں، لیکن میں نے آج تک ڈاکہ نہیں چھوڑا، میں اب بھی اپنے ڈاکے پہ برقرار ہوں۔ تو آپ تو حق کے راستے پہ ہیں، تو آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ابو الہیثم کے 2 جملوں نے مجھے حق پہ جما دیا، اس لیے میں بار بار اس کے لیے دعا کرتا ہوں، رحم اللہ ابو الہیثم، اللہ ابو الہیثم پہ رحم کرے کہ جس کے 2 جملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حق پہ جما دیا، اور حق پہ جمانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری امت سے وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو میں ایک دفعہ بیت اللہ سے چمٹ کے دعا کر رہا تھا، بیت اللہ کے ساتھ ہے حتیم، چھوٹی سی دیوار، یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہی ہے، اس کے اندر میں جا کے دیوار سے لگ گیا دعا کرنے کے لیے۔ تو میرے پاس ایک چھوٹا بچہ، کوئی 16-17 سال کا لڑکا، وہ بھی دعا مانگ رہا تھا۔ اب میں جو لگا تو میں اللہ سے مانگتا رہا، اپنے لیے مانگتا رہا، صاف صاف بات، اپنے لیے مانگتا رہا، لیکن اس پاس والا بچہ رو اتنے زور سے رہا تھا کہ میری توجہ اپنی دعاؤں سے ہٹ کے اس کی طرف لگ گئی، اور وہ کہہ رہا تھا یا اللہ سارے کافروں کو اسلام میں داخل کر دے، یا اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے، یا اللہ ساری امت کو ہدایت دے، یا اللہ کسی کو دوزخ میں نہ بھیج، یا اللہ میں تیرے کعبے سے چمٹ رہا ہوں، میری دعا کا انکار نہ کر، میری دعاؤں کو رد نہ کر۔ یہ کہہ کے وہ لڑکا 17 سال کا، 16-17 سال کا لڑکا اتنے درد انگیز انداز سے گڑ گڑا رہا تھا کہ میں اپنی جو دعائیں کر رہا تھا اس میں مجھے رونا نہیں آ رہا تھا، بس ویسے ہی میں سبق پڑھ رہا تھا، پٹی پڑھ رہا تھا، اس کے رونے سے مجھے بھی رونا آ گیا، اور یہ دعا اس کی 15-20 منٹ تک چلتی رہی، یہی عنوان امت 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 امت۔ پھر کہنے لگا یا اللہ میرے ملک پر بھی رحم فرما، پاکستان کے لوگ بہت پریشان ہیں، پاکستان پہ اتنی آفتیں، اتنی مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ ان کی بھی دور کر۔ کرتے 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 15-20 منٹ تک یہ دعا کرتا رہا، پھر آخر میں مختصر انداز میں کہا یا اللہ میں بھی بے روزگار ہوں، مجھے بھی روزگار دے دے۔ میں نے کہا اپنے آپ کو میں نے ملامت کی، یار تو نے سال لگائے، 7 مہینے لگائے، 4 مہینے لگائے، ساری زندگی تو نے تبلیغ والوں کے ساتھ گزاری، اور بیت اللہ سے چمٹ کے تو امت کو بھول گیا، اور یہ 17 سال کا لڑکا دیکھ امت کے لیے کیسے مانگ رہا ہے۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ پڑھا کرتے تھے، بہت پڑھا کرتے تھے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ ساری دنیا جب سو جاتی ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ کے ان سوئے ہوں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ کسی کا برا نہیں چاہنا، کسی کو غیر نہیں بنانا، جس میں جو فالٹ ہے اس کا وہ فالٹ دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے دور نہیں ہو رہا، اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، کسی ماہر کے، اس کی منت کر لیں، اس کو مٹھائی دیں، اس کے پاؤں پڑ جائیں، اور سے کہیں آؤ میں تمہیں ملواتا ہوں، تاکہ تمہاری یہ غلط فہمی دور ہو، تاکہ تم جو غلط سمجھ رہے ہو اس کی وضاحت تو ہو نا۔ بہت دل دکھتا ہے یار، کرائے والے مقررین نے ہمارے بھولے بھالوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھریں، حضور کی محبت سے بھریں، اہل بیت کی محبت سے بھریں، صحابہ کی محبت سے بھریں، اپنا ذہن اہل بیت کے لیے بالکل کلیئر رکھیں، اپنا ذہن صحابہ کے بارے میں بالکل صاف اور کلیئر رکھیں۔ جو چلتے چلتوں کے نسخوں پہ عمل کرے گا اس کو صحت ملتی ہے؟ بتائیے۔ ہم نے دین کے معاملے میں بس جس کو سن لیا، جس نے کہہ دیا اور ٹھیک ہے جی ایسے ہی ہوا ہوگا، کیا کیا باتیں عرض کروں۔ اس لیے دین لیں مستند لوگوں سے۔ مستند لوگ وہ ہیں جن کے پاس سند ہے، آپ کو بتائیں کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے۔ ادھر ادھر کے جھوٹے جھوٹے من گھڑت واہیات قصے، ادھر ادھر کی جھوٹی باتیں سنا کے، ورنہ لوگ ہمیں گمراہ کرتے رہیں گے، ہم گمراہ ہوتے رہیں گے۔ تو ہر ایک کو پیار دیں، ہر ایک کو پیار سے سمجھائیں، کسی کو اپنا غیر نہ بننے دیں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟